ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہمیں نیکی اور گناہ کے بارے میں ملتا ہے۔ ایک آدمی ابراہیم بن ادہم کے پاس آیا اور کہا، اے ابو اسحاق، یہ کنیت تھی، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو توبہ کا باعث ہو۔ ابو اسحاق نے کہا کہ اگر 5 ایسی عادات کو سامنے رکھو تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ اس نے کہا، جلدی بتاؤ۔ ابو اسحاق نے کہا، جب تم اس کی نافرمانی کرو تو اس کا رزق نہ کھاؤ۔ اس نے کہا، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ زمین پر سارا رزق تو اسی کا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ رزق بھی اسی کا کھاؤ اور نافرمانی بھی اسی کی کرو؟ پھر ابو اسحاق یعنی ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اگر تم اس کی نافرمانی کرو تو اس کے شہروں سے نکل جاؤ۔ اس آدمی نے کہا، یہ تو پہلی بات سے بھی زیادہ بڑی اور مشکل بات ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان ہر چیز تو اللہ ہی کی ہے، پھر میں کہاں رہوں؟ ابراہیم نے کہا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ اس کی دی ہوئی جگہ پر بسیرا کرو اور پھر اس کی نافرمانی کرو؟ پھر ابراہیم بن ادہم نے اس کو تیسری بات کہی کہ اگر تم اس کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں وہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر راز کی جگہ سے واقف ہے، ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا یہ اچھا کام ہے کہ اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اس کے شہروں میں رہو، جبکہ وہ تمہارے ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، واقعی یہ تو اچھا کام نہیں ہے، پھر آپ مجھے چوتھی بات بتائیں۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا، جب ملک الموت آئے اور تمہاری روح قبض کرے تو اس سے مہلت مانگنا نیک اعمال کرنے کی۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا کہ وہ تو یہ مطالبہ قبول نہیں کریں گے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جب تم یہ اختیار نہیں رکھتے کہ توبہ کے لیے مہلت مانگو، پھر بھی نافرمانی کرتے ہو۔ پھر 5ویں چیز ابراہیم بن ادہم نے اس کو کہی کہ جب روز قیامت تمہیں پکڑنے کے لیے فرشتے آئیں اور دوزخ میں گرائیں تو ان کے ساتھ نہ جانا۔ اس شخص نے کہا، وہ تو میرا مطالبہ نہیں مانیں گے، نہ ہی مجھے چھوڑیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے ابراہیم، میرے لیے یہ عادات کافی ہیں گناہ سے بچنے کی۔ پھر وہ ابراہیم بن ادہم کا ہو کر رہ گیا اور مرتے دم تک اسی کا رہا، یہاں تک کہ موت نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔